علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور اس اسوہ حسنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام خلق یاد رکھ لو، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ وہ سنت جو ہے وہ وہی عمل ہے جو قرآن کی تشریح میں اترا۔ قرآن سننے کے لیے، اس کی ریسیٹیشن، اس کا مفہوم جاننے کے لیے، اس کی عبادات کو سمجھنے کے لیے، اس میں حکمت و دانائی سمجھنے کے لیے، اور بندوں کے نفوس کو پاک کرنے کے یہ چار مشن جو حضرت ابراہیم نے کعبوں کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ انہیں نبی مبعوث کر جو ان کو تیرا کلام سنائے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، جو ان کو حکمت و دانائی سکھائے، اور ان کو وہ اپنے کلام کی تشریح کر کے دکھائے۔ یہ چار مشن تھے۔ اسی سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا اسوہ حسنہ ہے وہ سارا تشریح قرآن ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس، جو کہ نبی پاک کا دور ہے، اور اس میں ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا تھا مال کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ حقائق سن کر اس کا دل نہیں بھرا، کیونکہ اندر ایمان نہیں تھا، وہ منافق تھا۔ وہ بھاگا اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا، اور انہوں نے ان کو سرزنش کی، انہوں نے سمجھایا کہ عقل کرو، نبی پاک نے فیصلہ دے دیا ہے، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، لیکن جو تو سوچو۔ اس کا دل یہاں بھی نہیں بھرا، اس کو جلال آیا، اور وہ فوراً حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچ گیا، اور یہ سمجھا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور یہ یہودی ہے، اور اس عناد میں اور اس دشمنی میں وہ پھر فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا تھا، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، کہ جو اللہ کے قرآن کے بعد نبی کا فرمان ہوتا ہے، اللہ کے بعد اس کا نبی ہوتا ہے، یہ دو بڑی عدالتیں ہیں، اس کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق کو وہ یہودی کہتا ہے، دیکھو عمر ابن خطاب، یہ فیصلہ ہم پہلے کروا کے آ رہے ہیں آپ کے پیغمبر سے، محمد ابن عبداللہ سے، اس نے حق میں میرے میں فیصلہ کیا ہے، اور اس کو تسلی نہیں ہوئی اور یہ آپ کے پاس لے آیا ہے۔ انہوں نے تصدیق چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں بھئی یہ؟ انہوں نے کہا جی بات تو اسی طرح ہے، فیصلہ تو اس کے حق میں محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اب میں اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں آ کے۔ اور جو گھر سے نکل کے آئے اور تلوار نکالی اور گردن پہ لگائی منافق کے، کہا کہ اللہ کے پیغمبر کو پیغمبر ماننے کے بعد جو اس کا فیصلہ نہیں مانے گا، میری تلوار اس کا یوں فیصلہ کرے گی۔ اس کی گردن اڑا دی۔ منافقوں کی بہت بڑی تعداد تھی مدینہ کے اندر، اور انہوں نے شور ڈال دیا کہ عمر ابن خطاب نے ہمارا بندہ مار دیا، ہم تو بدلہ لیں گے، ہمارا قصاص لیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کچھ اتارے۔ اس کی وحی جو اترتی ہے ایسے جھگڑوں میں، معاملوں میں، تو تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن جبرائیل لے کے آ گیا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جو آپ فیصلہ کریں اس کے مقابلے میں ذرا سا حرج بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ آتا ہے تو قسم تیرے رب کی وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عمر کا لقب بھی فاروق بن گیا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خدا اتارتا ہے، کبھی وہی بن کے دوبارہ اتر جاتا ہے، اور کبھی دل میں اترتا ہے اور آپ تشریح کر دیتے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اور قریش مکہ کا ایک سردار پہاڑ کے اوپر، صفا کے پہاڑ کے اوپر کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے دل میں ابھی ایمان نہیں ہے۔ باقی تو تمام لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، 3000 کے قریب کلمہ پڑھ گئے تھے، اس کے دل میں ابھی نہیں آیا تھا۔ اور اس نے ایک غلام کو باقاعدہ طے کیا کہ جا کر ایک برچھی زہر آلود وہ محمد مصطفیٰ کو جا کے مار دے، اور اس کو سمجھا رہا تھا کہ جتنے پیسے تم نے مجھے دینے ہیں میں تم سے نہیں لوں گا، اور الٹا کچھ اور انعام بھی دوں گا، یہ کرو۔ اور وہ جو بیٹھا ہوا کعبے کے دروازے کے سامنے بندہ بیعت لے رہا ہے، اس کا نام محمد ہے، اور تم نے یہ چپ نزدیک جا کر برچھی زہر آلود مار دینی ہے، پھر وہ تمہارے لیے ساری میں آسانی کر دوں گا۔
وہ چل پڑا۔ جو ہی وہ شخص کچھ فاصلے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظوں نے اس کو روکنا چاہا، فرمایا آنے دو اس کو، آنے دو آنے دو آنے دو۔ جب نبی پاک کے نزدیک آیا تو حضور پاک نے اس کے گریبان سے پکڑا، جھٹکی لگائی اور فرمایا تمہیں صفوان ابن امیہ نے بھیجا ہے، جو بنو امیہ کا ایک سردار ہے، اور اس نے تمہیں یہ طے کیا ہے کہ اتنے پیسے تمہیں معاف کر دے گا اور اتنا انعام بھی دے گا، اور تم مجھے برچھی مارو گے، یہ زہر آلو تمہارے پیچھے ہاتھ میں پیچھے تم نے چھپائی ہوئی بھی ہے۔ میں اللہ کی قسم اس اور میرے درمیان میں کوئی تیسرا آدمی تھا ہی نہیں جو یہ سنتا ہو جانتا ہو، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اسی وقت کلمہ بول گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ نے الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، وہ مثلہ معہ وہ الہام ہے جو نبی پاک کے کبھی دل پہ اترتا ہے، کبھی دوبارہ وہی کی صورت پر تشریح کرنے کے لیے اتر آتا ہے۔ تو یہ وہ ہمارے ولاگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریح کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کتاب کے لیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسی مجھ کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہو۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور نیکی کی بات کا ابلاغ اگر کریں گے تو آپ کو اس کا انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔